میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص ایک دن میں صرف 50 مرتبہ درود پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ السلام علیکم دوستوں کیا آپ بھی قیامت والے دن حضور سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیان پورا سنیں۔ آپ سے گزارش ہے دوستوں ویڈیو اسکپ بالکل مت کریں، بیان کو پورا سنیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کون سا عمل کرنے سے قیامت والے دن ہمارے پیارے آقا ہم سے خود مصافحہ کریں گے۔ تو دوستوں بیان کو پورا سنیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ دعا کی قبولیت چاہتے ہو بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان چہرے اللہ، پہ نورانیت چاہتے ہو درود بے شک پڑھو، بے شک، سبحان روشنی اللہ، چاہتے ہو درود پڑھو، روزی میں برکت چاہتے ہو درود پڑھو، سبحان اللہ مسائل سے سبحان نجات اللہ، چاہتے ہو درود پڑھو، اللہ غموں اکبر سے اللہ، نجات چاہتے ہو درود پڑھو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو بے درود شک پڑھو، بے شک، بچیاں اچھا سبحان رشتہ اللہ، چاہتی ہے درود پڑھے، کوئی اولاد چاہتا ہے درود پڑھے، بلاؤں سبحان سے اللہ، حفاظت چاہتے ہیں درود پڑھے۔ آقا پہ درود پڑھتے رہو، اٹھتے بے بیٹھتے شک بے شک، چلتے پھرتے سوتے جاگتے وضو بے وضو درود پڑھتے رہو، زبان پہ درود جاری رہے، اتنا درود پڑھو کہ درود کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ کم سے کم 1000 بار درود تو اپنے اوپر لازم کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1000 بار درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پڑھو گے تو 20 منٹ بے میں شک، سبحان 1000 اللہ، مرتبہ درود ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک بے کا شک مفہوم بے ہے شک، جو سبحان مجھ اللہ، پہ 1000 بار درود پڑھے گا مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ وہ جنت میں دیکھ لے گا۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اگر صرف 300 بار بھی تو درود پڑھنے کا عادی ہو گیا تو انشاءاللہ تو مرنے سے پہلے رسول اللہ کی زیارت کرے گا۔ اور وہ بندہ جو آقا پر درود پڑھنے لگتا ہے تو درود کی برکت سے اس کا دل اتنا نورانی ہو جاتا ہے۔ توجہ کرے درود شریف کی برکت، جو آقا پہ درود پڑھنے لگتا ہے تو درود پڑھنے سے اس کا دل اتنا نورانی ہو جاتا ہے، اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ وہ جس طرف نظر اٹھاتا ہے اس طرف اس کو حضور کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ کسی سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو ظاہری توجہ لوگوں کی طرف ہوتی ہے لیکن اس کے دل کی توجہ حضور کی طرف ہوتی ہے۔ ایک لمحہ بھی جلوہ رسول اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہوتا۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ایک دن میں صرف 50 مرتبہ درود پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک بار درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتے کی شان کیا ہے؟ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور اللہ اکبر عرش کے نیچے نور کا دریا ہے۔ جب تم میں کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ سوچو جس کے بازو مشرق و مغرب میں ہو جب وہ اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہوگا تو کتنے قطرے ٹپکتے ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا ہے۔ ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کسی مرغے کو پانی میں بھگا دو اور جب وہ اپنے پروں کو جھاڑے تو اندازہ کرنا، ارے مرغا تو مرغا ہے، چلے غسل کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو جھاڑنا، کتنے قطرے ٹپکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنی چھوٹی سی منڈی میں جو سر ہے اس کے ایک حصے پہ بال ہے تو کتنے قطرے کوئی شمار کر سکتا ہے؟ تو وہ فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق میں ہو دوسرا بازو مغرب میں ہو، جس وقت وہ اپنے پروں کو جھاڑے گا تو کتنے قطرے ٹپکیں گے؟ ان کی تعداد کے برابر اللہ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، اور وہ سارے فرشتے قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے درود کی برکت سے وہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں۔ بھائیو بچے اصال ثواب کی محفل کرے نہ کرے، اگر آپ نے درود پڑھ کے وہ فرشتوں کی مغفرت حاصل کر لیے، دعائے مغفرت، کتنے فرشتے، اور ایک بار درود پہ 100 بار پڑھو تو یہ عمل 100 بار ہو، 1000 بار پڑھو تو یہ عمل 1000۔ کہاں جا رہا ہے معاملہ؟ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا کثرت سے مجھ پہ درود پڑھے گا وہ قیامت میں اتنا زیادہ میرے قریب رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگ ہوں گے، یہ ایک حدیث تو 7 لوگوں کی ہے، یہ دوسری حدیث ہے، حدیث مختلف الگ الگ ہے۔ آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 3 لوگ ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 جو میرے غمگین امتی کے غم کو دور کر دے۔ یہ بات خیال رکھنا، اگر کوئی مصیبت زدہ آئے، کوئی غم کی داستان لے کر تو اس سے گھبرایا مت کرو، اس کی تکلیف دور کیا کرو۔ یہ آقا فرماتے ہیں عرش کا سایہ ملے گا۔
بے شک سب لوگوں کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جس نے کسی کی مصیبت دور کر کے عرش کا سایہ پایا، اس کے لیے قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا۔ تو پہلا خوش نصیب کون؟ آقا فرماتے ہیں جو میرے مصیبت زدہ امتی کی مصیبت کو دور کر دے، اللہ اس کو قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، آقا فرماتے ہیں جب میری سنت مٹ رہی ہو، اس وقت جب میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 3، وہ خوش نصیب جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھے گا، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جو کثرت سے میرے آقا پہ درود پڑے گا، انشاءاللہ قبر کی مٹی اس کو نہیں کھا سکتی، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ محمود غزنوی کے انتقال کے برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا، ہم نے تو ولیوں کے بارے میں سنا ہے۔ تو کسی نے کہا بادشاہ وہ بادشاہ تھا اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ آج لوگ کہتے ہیں بڑی مصروفیت ہے، حضرت ایسا حضرت ویسا، یہ سب جھوٹ باتیں ہیں۔ کچھ مصروفیت نہیں ہے، بہت فری ہے لوگ۔ اگر مصروفیت ہے تو موبائل کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے فلم کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے فیس بک کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے غیبت کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے اس کی دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ اس بیان میں سید امین القادری صاحب نے حضور پر درود پڑھنے کی ساری برکتیں، ساری فضیلتیں بتا دی۔ تو دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اسے اپنے تمام دوستوں اہل احباب کے پاس شیئر کر دیں، جس سے انہیں درود شریف کی فضیلت پتہ چل سکے اور وہ اس پر عمل کر سکے اور درود شریف کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور